مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم عالم خلق کے جو پہلا لطیفہ ہے اور ترتیب کے حساب سے 7واں ہے، جسے لطیفہ قالب بھی کہتے ہیں، اور مکتوبات امام ربانی مجد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں ہم اسے سلطان اذکار کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان اذکار یا سلطان الاذکار کے نام سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ لطیفہ نفس کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس میں کافی عام فہم مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر لطیفے کے اوپر 10,000 حجابات کے پردے ہیں۔ وہ لطائف بندہ طے کرتا ہے۔ پہلا لطیفہ یعنی لطیفہ قلب جب اس کا طے ہوتا ہے تو 10,000 حجابات کے جو پردے ہیں وہ اس پہ سے اڑ جاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ 7 لطائف مکمل ہونے کے بعد پھر یہ جو پردے ہیں، ہر لطیفے کا 10,000 پردے ہیں، تو 7 کے کتنے ہو گئے؟ 70,000۔ 70,000 پردے کا فگر کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ 70,000 پردوں کے حجابات۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7 لطائف مکمل ہونے پہ پھر اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ آج جو ذکر ہے وہ ذکر ہے لطیفہ سلطان اذکار کا۔ سلطان الاذکار میں جو کہ 7واں سبق ہے، اس کا جو میٹر ہے، ہر سبق کا ایک میٹر ہے، اسی طرح سلطان الاذکار کا بھی ایک سبق کا ایک میٹر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پہلا جو لطیفہ قلب ہے اس کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ پہلا لطیفہ قلب، اس کا جو میٹر ہے وہ کیا ہے کہ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا آتا ہے مجھ عاجز و ناقص کے قلب میں۔ یہ پہلا جو سبق ہے اس کا میٹر ہے۔ اسی طرح ہر سبق کا یہی میٹر ہے، صرف آگے نام چینج ہو جاتا ہے۔ لطیفہ قلب کی جگہ لطیفہ روح آ جائے گا، اور پھر آخر میں ہم جس نبی کا مقام اور نام ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ لطیفہ قلب میں حضرت آدم علیہ السلام کا مکان نور ہے۔ اب اس میں سلطان اذکار پہ بات کرنے سے پہلے اسی کے میٹر کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ ایک ہوتا ہے سبق یاد کرنے کے لیے، سبق دیا جاتا ہے تو وہ صحیح سبق یاد کرنے کے لیے، وہ سبق ہی نہ ہو جسے یاد نہ کیا جائے۔ اور یاد کرانا کیوں مقصود ہوتا ہے؟ مدارس کے اندر، اسکولز کے اندر جب بچے پڑھنے جاتے ہیں، طلبہ پڑھنے جاتے ہیں، تو اگر ان کو سبق یاد کرانا مقصود نہ ہو تو پڑھائی کا کوئی فائدہ کیا ہو؟ بس بچے جائیں، ورک گردانی کریں، دیکھیں، وہیں سنائیں، وہیں ختم، اگلے دن پھر نیا سبق۔ پھر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جب استاد سبق دیتا ہے تو کہتا ہے کل آپ نے یاد کر کے آنا ہے، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم۔ سبق کا یاد ہونا یا اس کا یاد کرنا آگے بڑھنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو لطائف ہیں اور ان کے جو یہ اسباق ہیں پہلے سے لے کے 7 تک، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے، ہم ان کے الفاظوں پہ توجہ نہیں دیتے، جسے صرف پڑھنا کہتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ تسبیح کا پھیرنا اور تسبیح کا پڑھنا ہو رہا ہے۔ پھیرنا تو وہ کہ آدمی توجہ کہیں اور دھڑا دھڑ تسبیح چل رہی ہے، باتیں بھی کہیں ہو رہی ہیں، لیکن تسبیح پڑھی نہیں جا رہی، تسبیح پھیری جا رہی ہے۔ پڑھنا تو وہ ہے کہ وہ اس توجہ کے ساتھ پڑھے، اور سبق کا یاد کرنا یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ اس کو توجہ کرے تاکہ اسے حفظ ہو جائے، سبق یاد ہو جائے۔ تو سبق یاد کرنے کے حوالے سے آگے بڑھنے کا تعلق اس کے یاد کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم اسباق ہمیں ملتے ہیں لیکن ہم ان کے میٹر پہ غور نہیں کرتے، آپ کو لکھ کے بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہ کی تاکید ہوتی ہے کہ زبانی یاد نہیں رہے گا اس طرح، تو آپ اس کو لکھے ہوئے کو اپنے پاس رکھیں، اور جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے تو یاد کرنے کی نیت سے اس کو روزانہ دیکھا کریں جب اس سبق کے پڑھنے کا ٹائم ہو۔ جس طرح ہم بہت سارے کام اپنے ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو دنیا لطائف کی دنیا ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، علم باطن کے ساتھ،
تو اس کے لیے اس طرح ظاہری علم کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے، بالکل اس طریقے سے اس کے ساتھ علم باطن کے لیے بھی اس کا یاد رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو میٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سبق لطیفہ قلب، اب پہلی لائن کیا ہے؟ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، اس کی روح مبارک موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہنے کے تو لائن ہے، جس نے مجھے اللہ، اب جس نے، وہ کون ہے؟ مثال کے طور پہ اس فقیر کو جس نے اللہ اللہ کرنا سکھایا، اس فقیر کو جس نے اللہ اللہ کرنا سکھایا، وہ کون ہے؟ وہ یقیناً اس فقیر کا مرشد کامل ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بھی چلائی، وہ ذکر اللہ کی بوٹی میرے مرشد نے میرے قلب میں لگائی ہے، جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بھی چلائی ہو، تو جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا وہ کہاں ہے؟ اب یہاں بات ہی یقین سے شروع ہو رہی ہے، جو اکثر فقیر آپ کو کہتا ہے، پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ یقین فرسٹ اسٹیپ ہی یقین ہے۔ کوئی بھی کام آپ کو کرنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یقین ہو تو آپ اسے بڑے اچھے انداز میں کر جائیں گے، لیکن اگر آپ بے یقینی کیفیت میں ہو نا تو پھر اچھا ہوتا ہوا کام بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ۔ جب آپ بے یقینی کیفیت میں ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو آپ بے دلی سے وہ کام کریں گے۔ لیکن جب آپ یقین کی منزل پر آ جائیں گے اور اس یقین کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے، اس اسپرٹ کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر راستے کی جو بڑی بڑی رکاوٹیں وہ بھی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی، کیوں کہ آپ کا یقین پختہ ہے۔ تو یہ جو جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، اب وہ ظاہری طور پہ حیات ہیں یا نہیں؟ دونوں صورتوں طالب کو جیسے مرید کہا جاتا ہے، اسے اس پہلے سبق میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنے سکھایا، تیرا اس اپنے شیخ کامل کی ذات پہ یقین ہی ہونا چاہیے کہ وہ روحانی طور پہ تیرے ساتھ ہے۔ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، اس کی روح مبارک موجود ہے۔ یہاں پہ اس کو رکنا ہوگا، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ یقین کرنا ہوگا۔ پڑھ کے اگر اسے گزر گیا تو پھر اس سبق کے جو ثمرات ہیں، ثمرات سے مراد فوائد ہیں، جو اس کا پھل ہے، اگر صرف محض پڑھنے پہ توجہ رہی تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ اسے کم آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اللہ نے فرمایا نا، قرآن مجید تو حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے سمجھے، یہ نہیں فرمایا کوئی جو اسے پڑھے، یہ نہیں فرمایا کوئی ہے جو اسے پڑھے۔ پڑھتے تو بہت سارے ہیں، فرمایا ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اب سمجھے کون؟ لازمی سمجھنے سے پہلے پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ جسے مغز کہتے ہیں نا، کسی کا مغز حاصل کر لینا، تو قرآن کا مغز کیا ہے کہ اسے پڑھ کے اس کو سمجھا جائے، پھر پروردگار عالم کی جو بات اپنا رب بندے سے کرتا ہے، پھر وہ رازوں سے پردے اٹھتے ہیں، ورنہ تو ایک تحریر ہے قرآن کا، ایک ظاہر ہے قرآن کا، ایک باطن ہے۔ ظاہر تو وہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس پہ کس کو شک ہے؟ کسی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، تو پھر اس کو یاد کرتا ہے سبق کو، تو پھر اس پر قرآن کے باطن کے ثمرات، باطن کے معاملات کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، اس کی روح مبارک
موجود. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یقین. اس پہ یقین کرو. اس پہ یقین کرنے کے بعد پھر اگلی لائن آئے گی.